اس وقت آپ کو اسلام آباد لیے چلیں گے جہاں سیلاب متاثرین کی مدد کے حوالے سے بنائے گئے ڈیش بورڈ پر بریفنگ وزیر اعظم کو دی جا رہی ہے۔ سر دس ڈیٹا از کمنگ فرام دا بیسک، سو ہم وہ ویزیبل ہو رہا ہے اور بھی کلاسیفائی کر دیں گے۔ اچھا میں پوچھوں کہ یہ ڈیٹا کب تک کا ہے؟ آفٹر آل یہ کوئی انفارمیشن جو ہے یہ تو اور بھی ہوں گے ریسیپینٹ جو زیادہ کتنے ہیں کہ کتنے وہاں پر افیکٹیز کتنوں کو مل گیا کتنے رہ گئے؟ جی سر وہ سر یہ میں آپ کو یہاں ڈیش بورڈ سے بھائی آپ بتا رہے ہیں وہاں واپس آئیں گے وہاں پر ہے نا واپس آئیں اسی جگہ وہ دیکھیں ٹوٹل افیکٹیز ہیں 190۔ جی سر 114 کو ہو گیا۔ یہ 114 جو ملے ہیں جی سر کب تک ملے ہیں؟ کس ڈیٹ؟ آج کی ڈیٹ ہے کل کی ڈیٹ ہے کیا ہے؟ سر یہ ریفلیکشن ہم دے دیں گے، ڈیٹا از اویلیبل، ہم اس کو ریفلیکٹ مزید ٹریکر ڈاؤن کر دیں گے سر۔ اچھا میں آپ سے پوچھوں کہ یہاں پہ اگر پوٹینشیل کوئی نیٹ سے کوئی فارمیشن ہو رہی ہے کلاؤڈس کی کہیں اپنا تھرو نیٹ آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی تو وہ کیا ہے؟ آئی وانٹ ٹو نو۔ نہیں سر میٹ کا سر اس میں بھی ڈیٹا نہیں ہے، میٹ کا نہیں لگا۔ This is absolutely insufficient. We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بالکل۔ بھئی آپ کی جو انفارمیشن جو ریلیونٹ انفارمیشن وہ نہیں ہے اور انٹرفیسنگ نہیں ہے تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے؟ یہ ہاٹ اسپاٹس میں نے آپ کو ابھی یہ ہاٹ اسپاٹ تھا، میں نے ان وے پوچھا کہ بھئی کہاں کلاؤڈ کی انفارمیشن رین خدا نہ خاصا کہاں ہو سکتی ہے، تو اگر وہ میٹ کو اگر آپ نے انٹرفیس نہیں کیا تو یہ کیسا ڈیش بورڈ ہے؟ This should be trashed. یہ تو میرا خیال ہے اس کو یہیں رکھیں، یہ تو بالکل ہم اٹس اے جوک۔ میں جو کوشش ہے میں اس کی بالکل میں نفی نہیں کر رہا، اپنا احسن صاحب اور منسٹر صاحب آپ پوری کوشش کی ہے بالکل، لیکن اٹس ناٹ دس از ناٹ ڈیش بورڈ وچ وی آل امیجن۔ یہ تو ایک اسٹیشنری چیز ہے جس میں آپ فگر بھر دیں، دیٹس اٹ۔ میں ڈینگی کی بات کرتا ہوں، اف آئی وانٹڈ ٹو نو کہ ایز ایس پی کہاں پر جو ہاٹ اسپاٹس ہیں دے وڈ ٹیل می کہ جی یہ ہاٹ اسپاٹس ہیں، باقاعدہ ان کا سسٹم تھا، وہ ٹیلی فون وہاں پر موجود تھے، موبائل فونز لوگ تھے، they would in real time pass on the information to the dashboard۔ بھائی بتائیں ڈاکٹر صاحب ذرا آپ کائنڈلی بتائیے، اٹس ناٹ کرٹک بٹ آئی وانٹ ٹو نو کہ بھائی what do you imagine as a dashboard؟ بتائیے ڈاکٹر صاحب ذرا۔ نہیں سر ایک تو I want to clarify کہ they of course work very hard in very short But time۔ this is not we are looking for in fact۔ سر اس میں جو سب سے بڑا چیلنج تھا they've overcome and the NFRCC has overcome is this coordination with the provinces، کیونکہ وہاں سے ڈیٹا آنا ہے، کیونکہ یہ تو ایک سینٹرل باڈی ہے to consolidate data۔ So I think that was sort of the biggest challenge that they had to overcome and they put That is not a provincial but یہ تو فیڈرل لیول پہ ہمیں سر لیکن وہ ڈیٹا کیونکہ وہاں سے آنا تھا تو they've equipped and trained our districts to now input the data and you're right ابھی اس کے اندر اس کو ایسا forecasting کا mechanism کہ کہاں پہ next deluge could happen or the next downpour is going to happen، کہاں پہ کتنی انڈیشن ہے اس وقت، کتنے گھر افیکٹڈ ہیں، کتنے کمپنسیٹ ہو گئے، ابھی دیٹس سارٹ آف دا نیکسٹ لیول آف انفارمیشن۔ تو وی آر جسٹ ہیونگ دوز کانورسیشنز، آف کورس آئی ایم اویلیبل ٹو دیم۔ تو آئی تھنک نیکسٹ ٹائم ان شاء اللہ دیٹ وی میٹ دے وڈ ہیو میڈ مور پروگریس، بٹ آئی تھنک یو شوڈ سرٹنلی اناگریٹ دی ڈیش بورڈ ٹوڈے۔ ڈاکٹر صاحب یہ ان کی کاوش سے تو کوئی اختلاف نہیں، لیکن یہ وہ چیز نہیں جو کہ قوم چاہتی ہے یا میں اور آپ چاہتے ہیں، یہ تو وہ نہیں ہے بالکل۔ It lacks in many ways. It is deficient to our requirements۔ کوئی ایک آئٹم ہے جس کی ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی ہو اس میں ڈیش بورڈ میں؟ ایک آئٹم بتا دیں۔ ریئل ٹائم ہے لاسٹ 24 آورس کی ڈیتھس کی سر یہ لیفٹ سائڈ پہ ڈیتھس کی ریئل ٹائم ہے۔
اس کو کھولیں, اس کو ذرا کھولیں. سر آپ جیسے آپ ڈیٹس دیکھنا چاہتے ہیں کسی بھی پروونس کی سر. نہیں بتائیے نا, اس کو ذرا آپ اوپن کریں نا مجھے. اس کو آپ لیٹ سے سندھ کا بتائیں, سندھ کا. بتائیے. یہ تو اتنا سلو ہونا بھی نہیں چاہیے. دس شوڈ بی ویری ویری ہائی اسپیڈ. سر یہ 757 ہے جیسے لاسٹ 24 آورس. لاسٹ 24 آور میں سر 4 ہے. 4. تو اگر میں پوچھوں کہ ان کی جو اپنا کمپنسیشن کتنی ہو چکی ہے وہ بتائیں گے؟ سر سندھ کی کمپنسیشن سر یہ 38,526.55 ملین. یہ کب تک کی انفو ہے یہ؟ سر ایز آن 30th سر. اب دیکھیں نا, یہ آپ نے بتایا کہ لاسٹ 24 آور 4 ڈیتھس ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ یہ بھی اٹس ناٹ ریئل ٹائم. یہ آئی مسٹ ٹیل یو ویری فرینکلی, دس از ناٹ ریئل ٹائم. یہ تو انہوں نے جو فیڈ کر دیا آپ نے وہ رکھ لیا ہے. اس کو آپ اپڈیٹ کریں گے, یہ ریئل ٹائم نہیں ہے. ریئل ٹائم ان دیٹ سینس کہ لائک یو یوزڈ ٹو ہیو ان ڈینگی, بیکاز وہ پنجاب کے اندر ایک انٹرنل انفارمیشن تھی نا. یہاں پہ دے آر ڈیپینڈنٹ آن پی ڈی ایم اے. ڈسٹرکٹ سے پی ڈی ایم اے جو ویریفائی کرتا ہے اس کے بعد دے پوسٹ. سر پوائنٹ سر, اگر انٹرفیسنگ ہوگی ان کی پراپر تو وہ انفارمیشن آ رہی, اور جو انفارمیشن نہیں دے رہا ہوگا پتہ چل جائے گا وہاں سے انفارمیشن نہیں آئی. یہ فوراً ان کو کہیں گے جناب آپ نے یہ خالی پڑا ہے, بلینک ہے, آپ انفارمیشن دیں اپنی. اور خاص طور پر جو لیٹ سے میں بتا رہا ہوں, یہ جیسا آپ نے بتایا, یہ آپ کا بجلی کا, آپ کا NHA, یہ آپ کی اپنا جو پول جو کر رہے ہیں وہاں پر جو لوگ کام کر رہے ہیں وہاں پر باقاعدہ ریئل ٹائم انفارمیشن آ رہی ہے. جناب یہ دیکھیں جی یہ بن رہا ہے, یہ کام ہو رہا ہے. دس از ہاؤ اٹ شوڈ بی. Sir, I think they'll get there. They understand this. This is at best it can be called as a static dashboard. It's not real time. So it is a tool which they have made. اب سر یہ جو بھی ڈیش بورڈ ہوتا ہے that is a work in progress, چلتا رہتا ہے, جتنا ڈیٹا آتا رہتا ہے اس کی capability. سر دیکھنا اتنا بڑا ہمارے اپنا کتنے خربوں کا نقصان ہو گیا. تو اگر ہم نے یہ ڈیش بورڈ جو ہے اگر ہم نے اس قابل اس اسٹینڈرڈ کا نہ بنایا, کل کو ہماری کاپ ہونی ہے ادھر ایجپٹ میں ہے, ادھر آج ایز اے اسپیک شاید آج یا کل جنیوا میں ہو رہی ہے, پھر اور بھی آپ کے فورمز آنے ہیں. تو یہ اگر ڈیش بورڈ آپ کا اگر جو اس اسٹینڈرڈ کا نہیں ہے تو اٹ ناٹ ہیو دیٹ, اٹ ول ناٹ ریفلیکٹ دی کولوسل ڈیمیج دیٹ وی ہیو سفرڈ, اینڈ I mean enormous efforts what we are making collectively. وہ تو آ گیا نا جی. اب تو وہ تو کیپچر ہو گیا. اب بات تو یہ ہے کہ تقسیم کیا ہو رہی ہے, رضائیاں کہاں جا رہی ہیں, بیبی فوڈ کہاں جا رہا ہے, پانی کہاں جا رہا ہے, فلٹریشن پلانٹ کہاں لگ رہا ہے. انہوں نے ایک مختصر وقت میں ایک بہت اچھا ٹول بنا دیا ہے. ڈاکٹر عمر صاحب صاحب will also validate this کہ this is a very good tool, but as we go on اس پہ ڈیٹا اور لوڈ ہوتا جائے گا تو اس کی کیپیبلٹی بڑھتی جائے گی. سر انٹرفیسنگ دیر ہارڈلی نہیں. دیکھنا میٹ کے ساتھ کیا پرابلم تھا ان کی انٹرفیسنگ کا. جسے وہ انہوں نے آپ کو بتایا نا کہ انہوں نے ہیلتھ کے ساتھ فوڈ کے سب کی ونڈوز کریٹ کر دی ہیں, اور وہ اکثر جسٹ میٹر آف پلگ اینڈ نہیں میں نے کرتے جائیں گے, وہ انٹرفیسنگ ہوتی جائے گی. پروفیسر صاحب آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں. میں آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو بی اسٹنجی. واٹ آئی ایم سیئنگ از کہ یہ اس معیار کا جس کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہے. یہ میری گزارش ہے. اب میں اگر پوچھ رہا ہوں کہ بھائی کلاؤڈ برسٹ کا کوئی خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے کوئی ہے کوئی چانس, دے نو نتھنگ اباؤٹ اٹ. تو ڈیش بورڈ تو ہے ہی اسی کام کے لیے, اور کس کام کے لیے. تو آئی تھنک جی آپ بتائیں بھی کتنا. امین لاکھ صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کتنا ٹائم چاہیے. اور میری عرض یہ تھی
کہ آپ کی جو ہدایت آپ نے دی ہے ہم نے اس کو نوٹ کیا ہے اور ہم اس کو کوشش کریں گے کہ اور اس کو ماڈیفائڈ اور بہتر سے بہتر کر لیں. آج میری ریکویسٹ ہوئی کہ آج اس کو اوپننگ کر دیں, آج اس کو اوپننگ کر دیں اور ہم اس کو بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کر لیں گے. اور تمام چیزیں لاسٹ میں اگر ہم دیکھیں گے ہاؤس ڈیمیج ہو گیا, کراپ ڈیمیج ہو گیا, کیا لنگڑیال صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ ہم نے ابھی کون سے ونڈو سر یہ 17 فارمز بنائے ہیں جو بتائیے نا. تو بتاؤ بھائی. I put that into the system. स्टेजिंग पे वेरीफाइड करना की इंफॉर्मेशन इसके पास تو اس طرح کرتے ہیں احسن اقبال صاحب اور امین الحق صاحب. دس از نو ڈاؤٹ ویری گڈ ایفرٹ, اس سے تو کوئی انکار نہیں, لیکن جو جس معیار پہ ہمیں لے کے جانا ہے اس کے لیے آپ کریں. تو آج ہم اس کو پروویژنلی کر دیتے ہیں, پروویژنلی. تو آپ ایک ڈیٹ بتا دیں پھر اس کو کریں گے. دس دن کہہ رہے ہیں لیکن سر 10 دن زیادہ ہے سر. نیکسٹ منڈے کو آپ سے اگر اجازت ہو تو سر ہم کر لیتے ہیں سر. یہ 10 دن کہہ رہے ہیں لیکن ایک ہفتہ چاہیے ہوگا سر, ایک ہفتہ سر چاہیے ہوگا. سر جو آپ نے میٹ کا کہا ہے وہ بہت آسان ہے سر, وہ تو ایک ہائپر لنک کریٹ کرنا ہے اور وہ گوگل میپ سے پورا آ جائے گا. جی سر وہ میری مشکل آسان ہو جائے. جی بالکل, آئی ایم ویری سوری سر, آئی ایم ایکسٹریم سوری. وہ بہت آسان ہے, آپ نے بالکل بیسک چیز پوائنٹ آؤٹ کیا اور ہم سے مس لیپس ہو گیا سر. نہیں مطلب ایک تو اس طرح کی بے شمار چیزیں ہیں. جی جی سر. دیکھیں سیکٹر صاحب بہت اچھی محنت کر رہے ہیں, آپ کو اس میں کوئی دو رائے نہیں. آئی وانٹ ٹو انکریج یو, لیکن وہ چیز بنائیں جس پہ قوم کو فخر ہو. انشاءاللہ سر, ہم سب کو فخر ہو. انشاءاللہ سر. آپ اور انٹرنیشنل فورم پہ لے کے جائیں تو وہ یہ کہیں کہ ہاں جی کمال کا یہ ڈیش بورڈ ہے. یہ بالکل انشاءاللہ سر. آپ جب آپ کریں گے تو نیکسٹ ٹائم جب ہوگا تو آپ کلک کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گی پوری چیز. میں ایک دفعہ ایک باہر کے ملک میں گیا, انہوں نے مجھے کہا کہ میں I'm not speaking for Punjab, I'm telling you, and not trying to speak for myself. بالکل نہیں, مثال دے رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی کہ اپنا ایک پروگرام تھا پنجاب کا, ان کے جو دکھائیں. تو انہوں نے دکھایا تو یقین کر لیں کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کے پاس اتنا ہنر ہے جس کا حد و حساب نہیں. ان کے جی آپ بیٹھیں ہمارے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کریں. This is a matter of record. اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیت دی ہے, اس میں کوئی کمی ہے ہی نہیں, اتنا ٹیلنٹ ہے. تو بہرحال اب اس کو میرا خیال ہے اس کو امین الحق صاحب پر آج منڈے ہے تو اگلے منڈے ریکویسٹ ہوگی کہ NITV کی نا کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہوتا ہے. PITV پنجاب میں تقریباً 250 پروگرامر تھے ان کے پاس, یہاں پہ 5 ہیں ان کے پاس. So there is a big gap in terms of capacity also. اب یہ I think we need to also enhance the capacity. اب چودھری صاحب یہ میرا قصور تو نہیں ہے, آپ اس کو کریں سر. آپ نے
آپ نے سر 10 سال جو پی آئی ٹی بی کو دیا, میں ابھی ڈاکٹر عمر صاحب کو بتا رہا تھا, آئی واز ڈی جی نیم کراچی. سر ان کی جو ٹیم تھی سائمہ اینڈ 3-4 آفیسر, وہ پورے نیم کراچی پشاور لاہور ساروں میں آئی ٹی کی وہ ٹریننگ کرواتے تھے ہمیں. سر بہرحال تو پھر ہم انشاءاللہ اگلے منڈے کو ہم کریں گے جی انشاءاللہ اس کا فارمل افتتاح. تو میری اب گزارش ہے امین الحق صاحب آپ سے بھی اور احسن آپ سے بھی, جو بھی ہیومن ریسورس آپ کو چاہیے وہ ٹیلنٹ لیں, ان کو ہائر کریں فار اے ویک. پلیز میک اٹ ورلڈ کلاس ڈیش بورڈ. اس نے آگے دہائیوں کام دینا ہے آپ کا, دہائیوں. تو اگر ایسے اگر یہ ایک میک شفٹ کام کرنا تو اس کا کوئی فائدہ نہیں بالکل. تو سو آئیڈ لائک ٹو تھینک آل آف یو. اور جنرل اختر نواز ذرا بتائیے کیا لیٹسٹ پوزیشن ہے, ادھر آ جائیں. سر آپ نے ڈیش بورڈ کے بارے میں تو بات چیت سن لی ہے اور آپ نے اس پہ احکامات بھی دے دیے ہوئے. ایک اسپیسیفکلی آپ نے کہا تھا کہ ٹینٹس کی جو اویلیبلٹی ہے وہ چیک کریں. ہم نے چاروں صوبوں سے اور گلگت بلتستان آزاد کشمیر سے بھی چیک کیا ہے. سندھ نے ہمیں کوئی تقریباً 1,35,000 مزید جو ہے نا ٹینٹس کی, اسی طرح سے کے پی نے 30,000 جو ہے نا وہ مزید ٹینٹس کی جو ہے نا ڈیمانڈ دی ہے. پنجاب سے نہیں آئی, جی بی سے جو ہے نا نہیں آئی ہمیں ڈیمانڈ, اور اے جے کے سے بھی. اس وقت جو ہمارا شارٹ فال ہے, جو یہ ساری ڈیمانڈ ہے جتنی ہم پروویژن کر چکے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس وقت انڈیکیشنز ہیں ہماری اپنی جو پریکیورمنٹس ہیں وہ جو رہتی ہیں, پلس جو ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی سے, جس طرح چائنا سے 5,000 ٹینٹ ہے ہمارا جو آنا ہے, ٹرکی سے مزید ہمیں انڈیکیشنز ہیں. یہاں پہ 2 ایمبیسیز ہیں جنہوں نے ہمیں لوکلی انڈیکیٹ کیا ہوا ہے کہ ایک کے پاس 500 اور ایک کے ساتھ 700 جو ہے نا ٹینٹس انہوں نے لوکلی کر کے دینے. اس حساب سے جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی سچویشن اتنی زیادہ خراب نہیں ہے. میں تو پریزنٹیشن لائی ہوئی تھی, اگر آپ کہیں گے تو میں پریزنٹ کر کے آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہمیں تقریباً جو ہے نا کوئی 70 سے 80 ہزار مزید ٹینٹس کی ریکوائرمنٹ ہے, جس میں یہ سجیسٹ کر رہا تھا کہ ایک ہم صوبوں کو کہیں کہ ایک پورشن اس کا وہ جو ہے نا وہ کر لیں, کچھ پورشن ہم اپنا جو ہے نا وہ فیڈریشن سے کر لیتے ہیں, پلس ہمیں جو ہے نا سر یہاں پہ جو 1-2 ایمبیسیز ہیں, جس طرح ٹرکش ایمبیسی ہے, پلس جو ہے نا کے ایس اے والے ہیں, وہ بھی یہ ارادہ رکھتے ہیں, ان سے بھی ہماری جو ہے نا وہ کوآرڈینیشن ہے, وہ لوکلی یہاں سے کچھ پرچیز کر کے تو ہمیں دینا چاہتے ہیں. میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وہ ٹینٹس ہیں جس میں جو یو ایس اے آئی ڈی کے ذریعے سے ایک ٹرپولنٹ شیٹس آئی تھی, جس کو بعد میں انہوں نے تقریباً 28,000 ٹینٹس کو کنورٹ کر کے جو ہے نا لوگوں میں تقسیم کیا, وہ نہ شامل ہے. تو سچویشن اتنی جو ہے نا وہ پریکیریس نہیں ہے. کل ہی آر سی سے میری ایک ڈسکشن ہو رہی تھی, جس میں انہوں نے میرے ساتھ شیئر کیا کہ انہوں نے ایک لوکل گراؤنڈ بیس سروے کروایا ہے, جس میں لوگوں سے یہ پوچھا کہ آؤٹ آف 3 فوڈ, ہیلتھ اور شیلٹر, تو آپ کی پریارٹی جو ہے نا وہ کیا ہے. تو تمام لوگوں نے آلموسٹ مور دین 70% نے یہ کہا کہ ہماری جو پریارٹی ہے وہ فوڈ, ہیلتھ اینڈ دین شیلٹر ہے. تو اکارڈنگلی ہمیں بھی اپنی پریارٹی جو ہے وہ اسی طرح سے کہ فوڈ ہماری پریارٹی نمبر 1 ابھی ہے بھی, ہم اس میں فوڈ پرووائڈ خود بھی کر رہے ہیں, پلس جو ہے نا ورلڈ فوڈ پروگرام آج صبح بھی ہمارے پاس ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا, انہوں نے بھی جو ہے فردر انڈیکیشنز کی ہیں. دوسری پریارٹی سر ہماری ہیلتھ, بیکاز ہیلتھ کے بڑے ایشوز ہیں. اینڈ تھرڈ پریارٹی از شیلٹر. اور شیلٹر میں یہ بھی آپ کو ریکمینڈ کر رہا تھا کہ سر کچھ بلڈنگز ایسی ہیں ابھی بھی جو ہے نا پروونسز میں, جدھر وہ لوگ ہیں کہ لوگ ان بلڈنگز میں موو ان کر سکتے ہیں. آگے ونٹرز آ رہا ہے, ہمیں پتہ ہے کہ ٹینٹ میں ادروائز رہنا تھوڑا سا جو ہے نا وہ مشکل ہو جائے گا. ایک تو لوگ یوز کریں جو گورنمنٹ بلڈنگس ہیں, اور دوسرا جہاں جہاں پانی اترتا جا رہا ہے وہاں پہ ہم جتنا جلدی لوگوں کو الاؤ کریں گے تھرو آر آن پالیسی ڈیسیژنس کہ وہ جائیں اور وہ وہاں پہ جو ہے نا اپنی ریہیبلیٹیشن, ریکنسٹرکشن سٹارٹ کریں. ہمارے پہ یہ جو بہت زیادہ سٹریس ہے کہ لوگ اس میں ہیں, ٹینٹس میں ہیں, اور آگے سردی آ رہی ہے, وہ انشاءاللہ کام ہو جائے گا. جی تھینک یو سر. 1 8,000 انڈیا میں لفٹ کرتے ہیں, 2 لاکھ آپ کو یاد ہے سر, میرا 4 دنوں میں یہ حملہ کر. اب اس میں یہاں سے بات
so far federal government has taken the entire سر باقی پنجاب کے پی جی بی اور اے جے کے میں تو حالات نارمل ہیں سر. بلوچستان میں جو 4 ڈسٹرکٹس ہیں نصیر آباد ڈویژن کے, ان میں سے 2 ڈسٹرکٹس میں تو پانی اتر گیا ہے سر. بیسیکلی پانی اس وقت صوبت پور اور جعفر آباد میں رہ گیا سر. وہ بھی سر ان کی مکسی کنال ہے جس کے ارد گرد پانی ہے. مکسی کنال از ناؤ بلاکڈ, اٹ ڈزنٹ الاؤ دا واٹر ٹو فلو اینی ویئر ایلس. آئدر وی پٹ دا واٹر ان ٹو مکسی کنال اور اس کو آگے لے کے جائیں, لیکن آگے جس جگہ لے کے جاتے ہیں ٹیل اینڈ پہ اس پہ وہ سر سندھ ہے, سندھ پروونس ہے, وچ ول ہیو ٹو کنسلٹ ود دیم, اور پھر اس کو آگے کر سکیں گے. اس کا بھی سر کو حل نکالیں گے ان کے ساتھ بات چیت کر کے, بیکاز وی ہیو سفیشینٹ پمپس. اس وقت جو ہمارے آرمی کے پمپس جتنے ہیں نا سر, اور سول ایڈمنسٹریشن کی ڈی جی کوٹ میں لگے ہوئے ہیں سر, خیرپور میں سر, اور وہ کوٹ ڈی جی میں لگے ہوئے ہیں سر. وہاں سر اس لیے لگائے کہ لاسٹ ٹائم جب بارشیں ہوئیں تو 6 مہینے پانی کھڑا رہا, تو دے ہیو ٹیکن اٹ ایز اے چیلنج کہ اس علاقے کو اگر ہم خالی کر لیتے ہیں تو وی کین ڈو بیٹر ان سو مینی ادر پلیسز آلسو. تو جب یہاں سے سر فارغ ہوتے ہیں تو وی انٹینڈ کہ آئی ول ٹاک ٹو کمانڈر 5 کور ایز ویل اینڈ دا سندھ گورنمنٹ ایز ویل, کہ انہی پمپس کو اگر ہم اسٹارٹنگ فرام دا نارتھ ہم ساؤتھ آتے جائیں اور ایک ایک کر کے کلیئر کرتے جائیں سر. تو سندھ میں سر پانی کی سچویشن یہ ہے کہ سر اف یو سی آئی ہیڈ اے میپ آلسو, وہ سیٹلائٹ میپ بھی میرے پاس تھا, کہ 31 اگست کو جو پانی تھا اور ابھی کے پانی میں سر دیر از اے 70% چینج, اتنا کی ڈفرینس ہے جی سر. اور لیکن وہ جو پانی فلو کر رہے ہیں نا سر, کمنگ فرام نصیر آباد, جعفر آباد, دین کمنگ ٹو سر کمبر شداد کوٹ, مہر, خیرپور, ناتن شاہ, اینڈ دین ٹو 7, یہ جو دادو سے ہوتا ہے وہ پانی آ رہا ہے, یہ انڈس کے اندر جا رہا ہے. ابھی بھی 74,000 کیوسز اس میں فلو کر رہا ہے پانی سر, تو وچ از اے لاٹ آف واٹر. آئی واز ورڈ ان دا مارننگ ٹوڈے کہ سر اس کے درمیان ایک جگہ ہے جوہی سر, اگر آپ میپ پہ دیکھیں گے تو ایسے لگتا ہے کہ اوپر سے ایک دریا آ رہا ہے اور پھر ایک دم ایک ٹائٹ اسپاٹ آ گیا ہے اور پھر اوپن ہو گیا ہے. سو وہ جوہی جگہ پہ وی سینڈ اے ٹیم ٹوڈے جسٹ ٹو سی کہ وہاں بلاکٹ تو نہیں ہو گیا یا بلاک تو نہیں کر رہے, کیونکہ اس کا کھلا رہنا بہت ضروری ہے. اگر وہ کھلا رہے گا تو یہ پانی فلو کرتا رہے گا. ایٹ دس ریٹ آف فلو سر آئی تھنک اٹ ول ٹیک اندر 2 to 3 weeks. جی سر, یہ تو میں آپ کو ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ دے رہا ہوں. اس میں اس کے بعد کیا ہوگا سر, یہ پانی رک جائے گا. اٹ ول اسٹاپ ان کین شاہ, اٹ ول اسٹاپ ان کمبر شداد کوٹ, اٹ ول اسٹاپ ان 7, ان جگہوں پہ کھڑا ہو جائے گا یہ پانی. جی سر, اسٹیگنٹ ہو جائے گا. تو دین ویل ہیو ٹو ٹرائی ٹو پمپ اٹ آؤٹ تھرو دا کینالز, اور اس سسٹم میں ڈال کے کسی طریقے سے نیچے لے کر آئیں گے. اور یہ جو جی سر ویل ہیو ٹو ڈو دیٹ, ویل ہیو ٹو ڈو دیٹ. ادروائز تو سر جسٹ ٹو ٹیک یو بیک ان ہسٹری سر, 76 میں جب پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو نے سر سکھر بیراج کو توڑا تھا لیفٹ سائڈ سے, 2 سال پانی کھڑا رہا تھا سر انہی جگہوں پہ, سیم پلیسز 2 سال پانی کھڑا رہا تھا سر. تو اٹ ہیپنس. 2010 کے فلڈس کے بعد بھی 6 months کہیں جگہوں پہ فلڈ واٹر کھڑا رہا ہے سر. بٹ دس ٹائم واٹ وی آر ڈوئنگ از کہ سر ویل ٹرائی ٹو پمپ اٹ آؤٹ. اس میں سر میری ایز سچ اور سر یقیناً ایوری بڈی ایلس سب سے بڑی وری جو ہے وہ فوڈ سیکورٹی ہے سر. وی وانٹ کہ میکسیمم جو ہے ہماری گندم پلانٹ ہو جائے سر. گندم کی پلانٹیشن کے لیے سر منسٹری آف فوڈ سیکورٹی جو ہے بہت کام کر رہی ہے سر. وی آر ورکنگ ود دیم اینڈ ویل پش اٹ تھرو. تو پانی کا سر جہاں ہو جائے گا وہ تو ٹھیک ہو جائے گا سر. باقی فرام 1 جنوری اس کے لیے بھی سر پلاننگ ہے منسٹری آف فوڈ سیکورٹی میں کہ سر جو ہے یہ لگائیں گے سر ہم سورج مکھی جو ہے سر, اس پہ بھی کام کر رہے ہیں سر. وی آر ورکنگ آن دیٹ. ہیلتھ کے حساب سے سر آئی کین پٹ یو سلائٹلی ایٹ ایز کہ ہیلتھ میں یہ ہوا ہے سر کہ جو ہم نے کلسٹرز بنائے تھے 1 in بلوچستان اینڈ 2 in سندھ, دے ہیو اسٹارٹڈ فنکشننگ. ہمیں ڈیلی ان سے ڈیٹا آ رہا ہے, ڈیلی ان سے بات چیت ہو رہی ہے, اینڈ دا ڈیزیز سیمس ٹو بی سیٹلنگ ڈاؤن. تھوڑا سا سیٹلنگ پروسیس اس میں شروع ہوا ہے. ڈائریا اور ملیریا زیادہ ہے, بٹ بیکاز آف دا میڈیسن اویلیبلٹی اور جو لیبز ہیں سر, آپ کو یاد ہوگا سر 4 لیبز پاکستان میں بنی ہیں سر جو یو ایس ایڈ نے بنوا کے دی تھی. تو سندھ والی تو پہلے ہی ہم نے 7 میں موو کرا دی تھی سر ایز اے فرسٹ کو. جو پنجاب میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ادھر ہے نا, یہ بڑی اچھی لیب ہے سر, وہ
if you'll see it, you'll. जिस तरह से है, and they have been kind enough to commit to us कि हम उनको move करा रहे हैं. So we'll move them to the south, और सिंध गवर्नमेंट से पूछ कर जहाँ वो चाहेंगे we'll place them. जी सर. Sir, वो we connected Chief Secretary Punjab and Sindh and Secretary Health and Secretary Punjab. और जी उनको मोबाइल का कहा है कि जितने भी पंजाब के वो स्पेयर कर सकते हैं वो सिंध की और बलूचिस्तान की किसी को ये जो महरून एरिया है ये बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी है. तो वहाँ पर अगर आगे चलेंगे इधर आगे चलेंगे उनका रोस्टर बन जाए ये आप और वो सर हमने उनसे बात किया पंजाब गवर्नमेंट से. लास्ट टाइम उनकी टीम्स जब गई थी तो दे हैड सम एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, तो वो हम उनको इस दफ़ा सर मैंने उनसे ये कहा कि वेयर एवर दे गो द आर्मी विल होस्ट देम सो दैट एडमिनिस्ट्रेटिव इशू, क्योंकि सर सिंध गवर्नमेंट के अपने बहुत ज़्यादा मसाइल हैं उधर, पीपल आर देमसेल्व्स इन वाटर, सो वी हैव टू हेल्प देम आउट. सो वो हम कर रहे हैं सर. थैंक यू. Assalamualaikum, sir. Sir, as noted, sir, हमारे इस वक्त the communication network all over Pakistan is open. Less N55 जैसे वो बता रहे हैं अभी तक उधर पानी है, but N5 sir, as you were told sir, yesterday day before also sir कि हमने उधर reduce कर दिया travelling time. अभी मुझे NFRCC बुला रहे थे, they had a counter check of the same and they confirmed the same time, so it used to be about 10 hours from Sakhar to Hyderabad. It's come down to about 4.5 to 5 hours. So counter check हो गया sir. So we're good sir. It was a very important part sir, as you recall sir. So हमारी transportation system ज़रा बेहतर हो गया. At the same time sir आपने इसका कहा था कि इसका rehabilitation plan भी बनाए sir. We've already made that sir. हमारे Asian Development Bank के साथ बात हुई है. They're considering funding this 330 kilometers from Sakhar to Hyderabad from their funds on an emergency procurement basis. We're talking to them sir. They are likely to complete their damage need assessment in collaboration with हमने तो एक बना ली थी. Then their consultants joined us sir. And they have promised that by tomorrow night they will complete this damage need assessment. It's pretty similar to ours, but उन्होंने कुछ add किए हैं, and obviously cost workout वो करेंगे on international guidelines. We'll be sharing that with NDMA and FRCC, and after that sir we will actually kick our rehabilitation plan, the planning part, and where as you also said sir, we will take on priority those routes which are of vital importance to trade and connectivity between provinces sir. Right sir, absolutely. Thank you. Okay. सर हमारा बाकी सारी चीज़ें ठीक थी सर, 2 और ग्रेड स्टेशन रह गए. सर थैंक यू वेरी मच सर. सर हमारा बाकी सारा सिस्टम क्लियर हो चुका है. केपी में, बलूचिस्तान में, पंजाब में जो थोड़ा बहुत था. सिंध में सर अभी तक ये वही वाला ट्रैक्ट है जिसकी पानी की हम बात कर रहे हैं. ये सर पुराना सिंध का पुराना राइट बैंक है एक्चुअली. इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी होती डिस्ट्रीब्यूटरी होती थी, और ये लो लाइंग एरिया है सर. सो इंडस रिवर का जो बेड है और जो कीर्थर वाली साइड है, उन दोनों का स्लोप नीचे की तरफ है. ये केएन शाह, ये पूरी जो लाइन पानी की चल रही है, यहाँ पे सर हमें इश्यू आ रहा है सर. केएन शाह में अभी भी पानी सर खड़ा है. केएन शाह का जो पुराना शहर का हिस्सा है सर, वहां पे अभी पानी उतर गया है. लोग रोड से नहीं जा सकते, ट्राली के जरिए जाते हैं और सर फिर बोट के जरिए जाते हैं. लेकिन ये चंद 100 फैमिली, सिर्फ हमारे 4 ट्रांसफार्मर का एरिया है जिसमें अभी आबादी है. बाकी अभी लोग नहीं आए, और वो भी जनरली फैमिलीज नहीं लाए, जो जरा मेल एंड वो आए हैं सर.
جو KN شاہ میں اب وہ صرف وہ آبادی ہے جس کو ضرورت تھی فوری طور پر اس کے, کیونکہ چاروں طرف پانی تھا. گریڈ اسٹیشن میں ابھی بھی 3 فٹ پانی ہے سر, جو اس کا یارڈ ہے. تو ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں بن رہی تھی کہ ہم کسی اور طرف سے بھی دے سکیں. اب سر یسٹرڈے ہم سب سکاؤٹنگ کر رہے تھے, ڈیلی سکاؤٹنگ کر رہے تھے بوٹس کے ذریعے. تو ابھی ہمیں یسٹرڈے سر ایک سائڈ سے, میڈ والی سائڈ سے کچھ خشک راستہ ملا ہے جہاں پہ ہم نئی لائن بچھا سکتے ہیں. تو ہم 11 kV کی سر ایک لائن بچھانی صبح شروع کر دی تھی سر, اور وہ میں نے سر کل شام کا ان کو ٹائم دیا ہوا ہے 5 بجے کا, ہوپ فلی کل رات تک وہ ہو جائے گی. تو ہمارے یہ جو 4 ٹرانسفارمر جہاں پہ آبادی آ گئی ہے KN شاہ میں, یہ سر چل پڑیں گے. جوہی کا سر میں آپ کو بتا چکا تھا, جوہی کا بھی ذکر بھی ہوا ہے سر. جوہی از اے ٹاؤن جو اس کے چاروں طرف پانی ہے, لیکن جوہی والوں نے اپنا ٹاؤن بچا لیا ہے بائی بلڈنگ دیئر اون ڈائکس, اور شہر کے لوگوں نے بڑی ہمت کی ہے. جوہی کو سر ہم, حالانکہ وہ راستے میں پانی ہے, جو مین ڈرین ہے سر RBOD رائٹ بینک آؤٹ فال ڈرین, اس سے لے کے جوہی تک پانی کھڑا ہے سر. لیکن وہ کوئی 7-8 کلومیٹر کی ایک ٹریکٹ ہے جس کے اوپر پانی کھڑا ہے سر. تو وہاں پہ وہ ہمارا بڑا کھمبا گر گیا تھا, وہاں ہم نے ایک الٹرنیٹو ارینجمنٹ کر کے ان کو بھی بجلی دے دی ہے. ایک فرید آباد سر ہے گریڈ اسٹیشن, وہاں آبادی نہیں ہے اس وقت سر, ایک ہی فیڈر ہے اس کے اوپر. نہیں سر, فرید آباد ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے سر, یہ حمل لیک سے جب ہم نیچے جائیں بنچر کی طرف تو راستے میں آتا ہے سر. تو اس ٹاؤن میں کوئی آبادی نہیں کیونکہ پانی ہے وہاں پہ. دیٹ از ون گریڈ اسٹیشن, ادر از KN شاہ سر. یہ 2 ہی ہیں سر جہاں پہ ابھی ہمارا باقی وہ فیڈرز ہیں سر جو دریا کی طرف جاتے تھے یا پانی کے اندر ہیں, وہ ظاہر ہے وہاں پہ ابھی وہ نہیں ہے, نہ آبادی ہے نہ وہ فیڈر چلائے ہوئے ہیں سر. ریسٹ از فائن سر. تھینک یو سر. شکریہ جناب وزیر اعظم. آپ کی ہدایت کے مطابق وی آر آلموسٹ ڈن ود دی ہوم ورک. احسن اقبال صاحب کے ساتھ میٹنگز ہو گئی تھیں آج بلکہ کل صبح جنرل ظفر کے ساتھ بھی ہماری میٹنگ پلانڈ ہے. اور جو آپ نے مہربانی کی تھی, وہ جو میچنگ گرانٹ احسن اقبال صاحب نے آپ نے 4 بلین روپیز کی دی تھی, اس میں ایک تھوڑا سا کنفیوژن آ رہا ہے سر کہ ہمارے پلان کے مطابق ہم جو 1 بیگ دے رہے تھے پر ایکڑ, نہیں سر میں وہ گزارش کرنے لگا نا سر, وہ ہم دینا چاہ رہے تھے سر, اس میں ہم دے سکتے تھے 18% لوگوں کو, 18% فلڈ افیکٹیز کو. اور اگر ہم ان کی میچنگ گرانٹ ساتھ ملا کر وہ دیں 2 بیگز پر ایکڑ, تو پھر بھی 18% کو ہی ہم کیٹر کریں گے سر. اور وہ ہمارا یہ دل تھا, اب یہ آپ کا ڈیسیجن ہونا ہے سر, کہ اگر ہم 1 بیگ پر ایکڑ دیں اور میجورٹی لوگوں کو دیں تو ہم 40% لوگوں کو کیٹر کر سکتے ہیں. تو سر یہ دس از دی ڈیسیجن سر. سر دیکھیں نا, 1 بیگ ہونا تو 2 بیگ ہی چاہیے, لیکن آج اب پروگرام بنا ہے احسن صاحب سے کہ میں اور احسن صاحب ہم کراچی جائیں گے. وی ول سٹ ڈاؤن ود دیم. ہم ڈسٹرکٹس کو سر 100% ڈسٹرکٹس کو ہم کور نہیں کر سکتے. ہم پروونشل گورنمنٹ سے جو بہت زیادہ افیکٹڈ تحصیلز ہیں, وہ کل ہماری میٹنگ ہو جائے نا جنرل ظفر کے ساتھ, وہ میٹنگ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد وی ول پلان اٹ آؤٹ کہ ہم نے فائنلی اس کا کیا کرنا ہے. اور پھر جیسے ہی آپ کی جی کیونکہ سر یہ کنفیوژن, ہاں یہ سر یہ ایشو ہے, تاکہ یہ سر ہم تو بہت جلدی میں سر کل انشاءاللہ تعالی ہم یہ جنرل ظفر صاحب والی میٹنگ کر کے. اچھا سر اس میں ایک اور بھی ہے, ہو سکتا ہے یہ پرسوں پہ اس لیے چلی جائے کہ ہم نے 4 ایگریکلچر منسٹرز اور 4 ایگریکلچر سیکریٹریز پرسوں ہم نے اسلام آباد ان پرسن بلائے ہوئے سیکریٹریز اور منسٹرز شامل ہوں گے زوم پہ. تو اس کے فوراً بعد پھر ہم نے یہ بھی ہمارا ایک آلٹرنیٹ پلان یہ ہے کہ ہم اس میٹنگ کے بعد پھر جنرل ظفر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے دین مائی سیلف اینڈ احسن اقبال صاحب وی بوتھ کین موو ٹو کراچی. ہم CM سندھ کے ساتھ چیزیں جو فائنل کر کے وہ کر لیں گے سر. اس کا پر 1-2 دن میں فیصلہ جی 1-2 دن میں ہو جائے گا سر انشاءاللہ سر. 1-2 دن میں ہو جائے. ہماری طرف سے سر ایک نئی چیز آ گئی نا سامنے. پہلے تو آپ کا حکم آیا تھا کہ 2 بیگز دیں, پر وہ ایک کنفیوژن یہ تھا کہ وہ ایریا پھر وہ نمبر آف پاپولیشن جب وہی رہ جائے. گڈ جج. چل تھینک یو جی. چودھری امداد صاحب, وہ نا جو فرٹیلائزر کا کیا بنا ایڈیشنل جو لینا تھا؟ آپ قزاقستان سے ہو کے آپ نے وہاں سے کیا بنا؟ سر آذربائیجان گئے تھے جی آپ کی ڈائریکشنز پہ سر. قزاقستان والے نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ ہم بھی چودھری ہوتے ہیں؟ تو سر ہم نے کافی ہائی پچ کیا تھا جو اپنی ریکویسٹ تھی سر.
وہ نمبرز میں آپ کے ساتھ سر شیئر کر لوں گا سر, ابھی یہاں پہ سر بتانا مناسب نہیں ہے, لیکن جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس کے حساب سے سر ہم نے 2 چیزوں کی ان سے ریکویسٹ کی تھی. ایک تو سر گیون دا فلڈ جو یہاں پہ اور اس سے جو ساری ڈیوسٹیشن ہوئی ہے, ہم نے انہیں کہا تھا کہ جی اس میں کوئی ایک ہیومینیٹیرین سپورٹ کریں سر. پارٹ آف ریکوائرمنٹس تقریباً 1/4 سر, اور باقی جو 2/3 ہے وہ ہم نے کہا تھا سر کہ وہ ہمیں پریفرینشیل ریٹس پہ دیں سر. اور 3 لیولز پہ سر ہماری میٹنگز ہوئی تھیں. ہم نے سر آج بھی میری ایمبیسڈر سے بات ہوئی تھی اور 2 دن پہلے بھی بات ہوئی تھی. آج ہم نے دوبارہ ان کے ساتھ فالو اپ کیا سر. انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی ہم آپ کی ریکویسٹ کو بڑا سیریسلی کنسیڈر کر رہے ہیں سر, اینڈ وی ریفر ٹو یور میٹنگ ود پریزیڈنٹ دیئر ڈیورنگ یور سمٹ. اور they are under instructions from the president sir. They are very seriously considering our request. ان کا صرف ایک ایشو ہے سر کہ ان کی کوئی بہت زیادہ اس طرح ایکسپورٹ یہ کرتے نہیں ہیں سر, لیکن یہ کہ آئی ایم ہوپ فل کہ سر یہ ہمیں کوئی اگلے 1-2 نیکسٹ کپل آف ڈیز امبیسڈر کا بھی یہ خیال تھا کہ ہمیں ابھی مزید 2 دن دینے چاہیے سر. اگر یہ 2 دن میں ہمیں نہیں بتاتے تو پھر اس میں آپ کی انٹرونشن کی اگر ضرورت ہوئی تو وہ ہم ریکویسٹ کریں گے سر. چائنا کو سر ہمارے جو ایمبیسڈر ہیں انہوں نے, جو ہمارے بیجنگ میں ایمبیسڈر ہیں, انہوں نے منسٹری آف فارن افیئرس کو اور NDRC کو ہماری ریکویسٹ فارملی سر بھیج دی ہوئی ہے. ابھی 1 ہفتہ سر وہاں پہ چھٹیاں ہیں جی. میری آج صبح سر اگین ہمارے جو بیجنگ میں ایمبیسڈر ہیں ان سے بات ہوئی تھی, سو وہ بھی سر ہی از ہوپ فل. جو ایمبیسڈر کا کہنا تھا, جو ہی سیڈ ٹو می کہ جی انشاءاللہ دس ول بی ڈن. صرف سر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ کس ٹائم میں آتی ہے سر, کنسیڈرنگ کہ سر ہمیں جنرلی سر جو پرانا ہم 3 سال کی اگر ہم ڈیٹا دیکھیں سر تو دسمبر اور جنوری ہمارا ذرا وہ 2 مہینے ہوتے ہیں جہاں پہ سر ہماری نیڈ زیادہ ہوتی ہے اور ہماری ڈومیسٹک پروڈکشن اس کو میچ نہیں کر پاتی. لیکن سر جو ہم نے ابھی جو چائنا سے آپ کی ڈائریکشنز پہ جو جولائی میں بھی منگائی تھی وہ بھی ہمارے پاس کوشن ہے سر. سو ہم سر سارے ان فیکٹس کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے سر ہم انشاءاللہ کمفرٹیبل ہوں گے جی. اور سر یہ ہفتے میں مزید پتہ چل جائے گا کہ چائنا, آذربائیجان یہ ہمیں کیا رسپونڈ کرتے ہیں سر. ہم نے سر ECC سے فرائیڈے کو 7 انٹرنیشنل ٹینڈر کی بھی اجازت لے لی تھی سر, جسٹ ٹو ٹیسٹ دا سر ریٹس اور ٹو ٹیسٹ دا مارکیٹ سر. جو بیسٹ آفر ہوگی سر آئیدر G2G یا سر ٹینڈر, وہ سر اس کے حساب سے پھر ہم آپ کے پاس کیس لے کے آئیں گے اور کیبنٹ کے پاس. اب یہ کل میرے خیال میں آپ میٹنگ کر لیں. اب کل میں نے تو ایک قسم کا ریویو ہو گیا ہے. اب ٹینٹس کے بارے میں جو میں نے کہا, ایک تو وہ نوٹ کر لیں آپ, اور دوسرا میرا خیال ہے سردار ایاز صادق صاحب ذرا اچھی تیاری کے ساتھ میرا خیال جمعرات کو ہم جو جتنے بھی ممالک نے ہماری مدد کی ہے ان کو, اور جو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں ان کی ہم ایک کانفرنس بلا لیں. میں اس میں خود آ جاؤں گا اور اپنی اچھی تیاری کے ساتھ ود NDMA ود PDMAs کہ کیا کیا ہمیں مزید ان ٹرمز آف ریلیف کیا چاہیے. فوڈ آئٹمس کیا چاہیے, ٹینٹ چاہیے, میڈیسن چاہیے, وارم کلوتھ چاہیے, بیبی فوڈ چاہیے, ماسکیٹو نیٹس وہ چاہیے, کیا چاہیے. اس کی آپ اچھی طرح آپ اس کی پریپریشن کر کے ایک بڑا اچھا پیپر بنائیں. ان کو وہاں پر ایک 5-7 منٹ کی سے زیادہ نہیں, مریم ان کو ایک ہم پہلے ویڈیو دیں, پھر جنرل اختر نواز ایک پریزنٹیشن دیں میکس 5 منٹس کی, اور ویڈیو مریم 2 منٹ کی آپ کی, 2.5 منٹ کی بس یہ, اینڈ دین وی اسٹارٹ ڈسکشن. اور ان کو بتائیں کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹس ہیں, اگر وہ اپنا جو بھی کریں گے اٹ ول بی ونڈرفل. تو یہ جمعرات کو میں خیال اس کی تیاری کر لیں. ایسا جمعرات کو ٹھیک ہے جنرل صاحب. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور امین الحق صاحب انشاءاللہ امید ہے کہ نیکسٹ منڈے کو ایک بڑی ورلڈ کلاس آپ کا یہ ہوگا ڈیش بورڈ, جو کہ جس کی بڑی شدید ضرورت ہے. میں اس لیے ایسے نہیں کر رہا اس کے اوپر انٹرسٹ. اٹ ریکوائرز این انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ. باہر سے لوگ آپ کے آئیں گے, آتے رہیں گے, وہ ان کو آپ یہ دکھائیں گے یہ ہمارا سسٹم ہے, تو کریڈیبلٹی بڑھے گی آپ کی کہ کس طرح آپ ڈونیشنز آ رہی ہیں, کس طرح تقسیم ہو رہی ہیں, کیا کیا آپ کی انٹرفیسنگ ہے, اور کس طرح ریئل ٹائم انفارمیشن آپ کلیکٹ کرتے ہیں, اس کو کس طرح آپ اس کو کلیکٹ کرتے ہیں. ساری چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. تھینک یو ویری مچ, آئی ایم ویری گریٹفل.
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को सैलाब मुतासिन के लिए इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी गई। इफ्तिताह किया जाना था जिसका वज़ीर आज़म ने आज इनकार किया है।